میں سوچتا ہوں کل کا 22واں روزہ تو روزہ ہوگا، پورے سال بھر وظیفہ ہوگا، تو یہ 4 تحفے کل کے روزے دار کے لیے، سارے ہم اور غم خدا دنیا کے دور کر دے گا، خدا آخرت کی مشکلات سے بھی بچا لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ 4 سوال ہوں گے۔ سوال نمبر 1، زندگی کیسے گزاری؟ جواب کون دے گا؟ گزارنے والا۔ کوئی ساتھ میں چیٹنگ کرانے والا موجود بھی ہو تو چیٹنگ کیا کرائے گا؟ زندگی کیسے گزاری؟ اب اگر پوچھیں گھر کی زندگی تو بچے شاید بتا دیں آپ کو، آفس کی تو وہ بتا دیں، جو چھپ کے گزاری وہ کون بتائے گا؟ زندگی کیسے گزاری؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، جوانی کن کاموں میں صرف کر دی؟ یہ کون بتائے گا؟ صرف کرنے والا۔ کیا سوچتے تھے، کیا بولتے تھے، کیا دیکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ بہت سارے مسائل ہیں، اور میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا کہ ماہ رمضان میں شیطان تو بند ہوتا ہے مگر نفس امارہ بند نہیں ہوتا۔ تو شیطان سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں اپنے نفس امارہ کی پناہ مانگی ہے، نفس امارہ سے پناہ مانگی ہے خدا کی۔ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں صرف کر دی؟ سوال نمبر 3، مال کیسے کمایا؟ سوال نمبر 4، مال کہاں خرچ کر دیا؟ تو کمانے کا سوال بھی ہوگا اور خرچ کرنے کا سوال بھی ہوگا، تو کمائیے بھی حساب سے اور خرچ بھی حساب سے کیجئے۔ اسراف جائز نہیں ہے، اسراف جائز نہیں ہے، مگر راہ خدا میں انفاق بالکل جائز ہے۔ انسان راہ خدا میں خرچ کرے تو پروردگار عالم کی طرف سے اور رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں۔ مگر 4 سوال کے بعد ایک سوال اور بھی ہے۔ سوال نمبر 3 کے پارٹ اے اور بی کر دیے گئے۔ سوال نمبر 4 ہے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ سب سے سوال ہوگا، خالی اوروں سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا۔ چلیے سوال سن لیے، اب تیاری کر لیں اس سے پہلے کہ روانگی کا وقت آ جائے۔ وَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم کے واقعہ شروع ہوئے سورہ مبارکہ مریم میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو۔ ابراہیم اللہ کے عظیم پیغمبر پیدا کہاں ہوئے؟ بابل میں۔ بابل کہاں؟ عراق میں۔ عراق میں کہاں؟ کہ وہ خاص علاقہ حلہ سے متصل بابل کا علاقہ، وہاں آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا مقام ولادت بطور زیارتگاہ موجود ہے۔ بہت بڑی ایک تہذیب کا نام بابل، بہت بڑی ثقافت کا حوالہ بابل، اور ابراہیم علیہ السلام کی آمد۔ تمام تفصیلات تو تاریخی اعتبار سے آ سکتی ہیں۔ کیا خبر دی تھی نجومیوں نے، کیا بتلایا تھا فال دیکھنے والوں نے، کون پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کے پائے تخت کو ہلا کے رکھ دے گا؟ ساری کوششیں کرتے رہے کہ وہ نہ آئے، تو جو نہیں بلانا چاہتے تھے وہ نہیں ہو گئے، اس سے خدا بھیجنا چاہتا تھا وہ ہاں ہو گیا، اور ایسا ہو گیا۔ ابراہیم، ابراہم، ابراہم 3 طریقے سے پڑھا گیا اس کو۔ اس کا اصل ترجمہ ہے مہربان باپ۔ ابراہیم کا اردو میں ترجمہ ہے مہربان باپ۔ کیا مطلب؟ ابراہیم باپ ہے جی۔ جب کوئی اہل ایمان کے بچے کم سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، خدا نے حضرت ابراہیم کو رکھا ہے ان کے پالنے کے لیے۔ مہربان باپ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے عظیم پیغمبر۔ قرآن مجید میں
آپ کا تذکرہ، آپ کا نام 69 مرتبہ لیا گیا، 69، اور 65 مقامات پر آپ کا تذکرہ الگ الگ آیتوں میں، صورتوں میں آیا ہے۔ اگر تلاش کریں تو بہت سارے مقامات پر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی بیان یہاں نہیں ہو رہی، چند جملے بیان ہوئے۔ انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم سچے نبی تھے، صدیق تصدیق کرنے والے، صدیق حق بات کہنے والے، جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، ابراہیم ایسے تھے۔ اذ قال لابیہ، ابراہیم علیہ السلام کے سچ اور امت نے تلاش کیے اس میں غیر سچ، وہ موضوعات الگ ہیں، اس کو نہیں چھیڑ رہا، ورنہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے صدیق، اور غیر قرآن میں لکھا جاتا ہے کہ 3 دفعہ آپ نے غیر سچ بات کہی تھی۔ تو ہم غیر کو کیا مانیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، اور اس قرآن کو مانتے ہیں جس کے بچانے والے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ قال لابیہ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا اپنے اب سے، میں ترجمہ نہیں کر رہا آپ کا، اپنے اب سے کہا، کیا کہا اپنے اب سے کہ یا ابتی، اے اب، لما تعبدو، کیوں پرستش کرتے ہو تم، ما لا یسمع، کسی ایسے کی جو سنتا بھی نہیں ہو، ولا یبصر، اور نہ دیکھتا ہو، ولا یبصر، نہ دیکھتا ہو، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا کہ اے اب، آپ کیوں پرستش کر رہے ہیں ایسے خداؤں کی جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ کام آ سکتے ہیں۔ ترجمہ ابھی نہیں کیا میں نے، پھر سنیں، یا ابتی، اے اب، میں آپ کے پاس علم کے ساتھ آیا، یا میرے پاس علم اللہ نے پہنچایا جو آپ کے پاس نہیں ہے، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو صحیح راستے پر چلا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم۔ کس سے؟ اپنے آپ سے۔ پھر اے یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے اب، شیطان کی پرستش مت کیجئے۔ کیوں؟ کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اس کے بعد پھر سنیے، یا ابتی، بار بار اگر گنیے تو لے ابھی ہی 1، یا ابتی 2، پھر یا ابتی 3، پھر یا ابتی 4، یا ابتی 5، نمبر 5 پہ آگے 5 مرتبہ لفظ اب استعمال ہوا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک، اے اب میں ڈر رہا ہوں اگر آپ نے یہ کام نہیں چھوڑے تو آپ پر عذاب آ جائے گا، اور ایسا عذاب رحمان کی طرف سے آئے گا کہ پھر شیطان ہی آپ کا ولی رہے گا، پھر کوئی اور آپ کا ولی نہ ہو سکے گا۔ ان تمام آیتوں میں نے آپ کو ایک سسپینس میں رکھا کہ اب استعمال کیا بغیر ترجمے کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا تارخ، اور اگر ایسے یاد نہ رہے تو تاریخ کا یہ نکال دیجیے گا، لفظ تاریخ کا یہ نکال دیجیے گا، تو پھر آپ کو نام یاد رہے گا، تارخ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہ جس کے پاس رہتے تھے اس کا نام تھا آزر، اور آزر تھا آپ کا چچا۔
اب میں آپ کو روکتا ہوں 2 منٹ کے لیے. اسبق بن نباتہ ضربت لگنے کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور آ کر امام سے کچھ سوالات کیے تھے. ان میں سے کچھ سوالات ایسے تھے جو بڑے حساس سوالات تھے. سوال کیا فضیلت کے بارے میں کہ آپ افضل ہیں یا افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام. 4 انبیاء کے نام اس روایت کے اندر. سارے انبیاء پہ سلام و درود، لیکن حالات انبیاء کے اعتبار سے امام نے جواب دی. بس ایک جواب پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں اپنی تعریف بیان کرنا مناسب نہیں اپنے منہ سے، لیکن اگر غور کرو تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے. میں آپ کو لایا کہاں پر ہوں کہ حضرت ابراہیم کے چچا، پھر پیچھے آئیے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. حابیل بڑا نیک انسان اور قابیل بہت ہی خبیث انسان. تھے کس کے بیٹے؟ آدم کے. سگے تھے کہ سوتیلے؟ پکی بات ہے مولانا، سوتیلے کا امکان ہی نہیں، کوئی اور تھا ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے کس کے؟ باقی ساری تاریخ میں تو آپ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لیں گے نا، پتہ نہیں سگے تھے کہ سوتیلے تھے. آدم کے بیٹوں میں کہاں سے لائیں گے؟ آدم کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں، تو سگے ہی بیٹے ہوئے. عجیب بات نہیں، آدم کے 2 بیٹے، ایک نیک اور ایک بد. تو کہ حضرت آدم کی نبوت مشکوک ہوئی؟ نہیں. آدم کے صلب سے آنے والے دونوں بیٹے اور آدم کی نبوت، آدم کا وجود پاک اور پاکیزہ. بڑی آسان سی مثال کا سمجھنا چاہیں تو اتنا کافی ہے کہ ایک سمندر میں 2 طرح کی مچھلیاں ہیں، حلال گوشت بھی ہے، حرام گوشت بھی ہے. بتائیے مچھلی کا حکم الگ ہے، پانی کا حکم الگ ہے. ایک پانی میں 2 قسم کی مچھلیاں رہیں، پانی پھر بھی پاک رہتا ہے. حرام مچھلیاں پانی میں پلیں، پانی پاک رہتا ہے. اسی انداز سے اگر آدم کے بیٹوں میں ایک نکل جائے ناہنجار تو آدم تب بھی آدم رہتے ہیں. اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر یہ ہیں بت پرست، یہ ہیں بتوں کی پرستش کرنے والے. قرآن بڑا صاف صاف کہنے والا ہے، وہ چھوڑتا ہی نہیں. اگر یہاں بھی کوئی چچا نکل جائے اس طرف، تبت یدا، کیوں نہ پڑھیں اس سورے کو؟ ڈر لگ رہا ہے پڑھنے میں، اس میں برات ہے. ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ اور تو ہلاک ہو جائے. اس کے تو ہاتھ کب کے ٹوٹ گئے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب پڑھے جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی نیا ابو لہب دنیا میں آ گیا ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب الی آخر سورہ. اس پورے سورے میں پروردگار نے بتا دیا جو خدا ایسے چچا کو تبت کہہ کر یاد کرے، وہ ابو طالب جیسے چچا کو علم یجد کا یتیمن فآوا کہہ کر یاد کرے. وہ اچھے کو اچھا کہتا ہے، برے کو برا کہتا ہے. ہم بھی تو ویسا ہی کرتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا. کچھ باتیں بہرحال شب 22 کے اعتبار سے آئیں گی. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے
مگر بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے اور امام علیہ السلام کی بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے آخر زمانہ کی علامت کے طور پر۔ بہرحال آخر زمانہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، آخر زمانہ میں امام زمانہ کی معرفت نہ ہونا مسئلہ ہے۔ تو امام کی معرفت اور امام کی دعا کے ساتھ کل کے روزے کا ثواب آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر دوں کہ کل کا دن ماہ مبارک 22واں روزہ یہاں کے رویت کے اعتبار سے ہوگا۔ 4 انعامات بیان کیے اللہ کے حبیب نے کل کے روزے داروں کے لیے۔ پہلا انعام یہ بیان کیا کہ 22ویں ماہ رمضان کے روزے دار کے پاس ملک الموت جب آئے گا تو ویسے نہیں آئے گا جیسے ہر کس و ناکس کے پاس جاتا ہے، ویسے آئے گا جیسے انبیاء کے پاس جاتا ہے۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، خدا ماہ رمضان کے 22ویں روزے کی برکت سے منکر اور نکیر کے خوف کو ختم کر دے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ فرش ولا پہ آنے والا اس دولت یقین کو لے کے جاتا ہے کہ قبر منکر پر منکر نکیر آتے ہیں اور قبر مومن پہ والد شبیر آتے ہیں۔ نہ کرو سوال مجھ سے مرقد کا، ہٹو ہٹو کہ جناب امیر آتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ منکر نکیر سے ہمارا اور آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ مبشر بشیر بن جائیں گے، تو منکر نکیر کا خوف ختم ہو جائے گا کل کے روزے کی برکت سے۔ اور تیسرا انعام یہ ملے گا کہ خدا ماہ رمضان کے 22ویں روزے کی برکت سے دنیا کے سارے ہم اور غم دور کر دے گا۔ میں سوچتا ہوں کل کا 22واں روزہ تو روزہ ہوگا، پورے سال بھر وظیفہ ہوگا کہ ناد علین مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب وکل ہم وغم سیجد۔ اللہ اکبر۔ تو کل کے روزے کا ثواب کیا ہے کہ سارے ہم اور غم خدا دنیا کے دور کر دے گا۔ 3 ثواب ہو گئے، اور چوتھا ثواب کیا ہے؟ خدا آخرت کی مشکلات سے بھی کل کے روزے دار کو بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 تحفے کل کے روزے دار کے لیے